السلام علیکم خواتین و حضرات، نئے سال کے پہلے حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی انتہائی اہم پریس کانفرنس سے۔ جی شاہ جی، اوور ٹو یو سر۔ جنید، تمہارے ساتھ تو کٹی ہو چکی ہے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ نئے سال کی مبارکباد دیں گے ہمیں۔ کیوں، میں نے کیا گناہ کر دیا؟ وہ تو دل میں دعائیں دیتے رہتے ہیں، مگر حیران کن یہ ہے کہ اتنے مہینوں کے بعد ہمیں یاد کیا ہے۔ شاہ جی، آپ مصروف تھے OIC کانفرنس میں، ورنہ ادروائز میں نے تو آپ کو اتنی کالز کی ہیں اگر وہ رنگ ٹون سنائی دیتی تھی، گڈی تو منگا لا تیل میں پوانی ہے۔ اصل میں وہ جب ہمارے عرب مہمان آئے ہوئے تھے تو ان دنوں ہم نے یہ رنگ ٹون بنوائی تھی۔ اچھا، تیل ان سے منگوا رہے تھے؟ اشاریہ گل کرنی پہنتی ہے۔ جنید، واقعی مصروفیت اتنی بڑھ گئی تھی کہ سر کھجانے کو وقت نہیں مل رہا تھا۔ میں تو صبح سارے دن کی ایک ہی دفعہ کھجلی کر کے نکلتا تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ اب سارا دن کھجانے کو وقت نہیں ملے گا۔ شاہ جی، واقعی بال بھی آپ کے کم ہو گئے، ذرا احتیاط سے کھجایا کریں۔ یار تمہیں بالوں کی پڑی ہوئی ہے، اگلے کہندے نے ملک سنبھالو۔ اگلے کون شاہ جی؟ وہ جڑے باسی چگے بیٹھے ہوں دے، تم صحافی ہو اتنا بھی نہیں سمجھتے اگلے کون نے تھے پچھلے کون نے؟ کیا بتاؤں جنید، ساری حکمرانی کی ذمہ داریاں آپ کے بھائی کے ناتواں کندھوں پہ ہیں۔ نہیں شاہ جی، OIC کے کامیاب انعقاد کے بعد تو آپ کے کندھوں پہ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ارے بھائی، ایک OIC پہ ہی کیا موقوف، پوری حکمرانی ہمارے کندھوں پہ ہے۔ یقین مانیے، اس OIC میں جو سب سے بڑا کام آپ کے بھائی نے کیا ہے، تمام عربی حکمرانوں کے ساتھ امی کا تعارف کروایا ہے۔ زبردست۔ سب عربی دوستوں کو بتایا ہے کہ یہ ہے عمران خان۔ اور جو اس حکومت کے لیے سب سے بڑا کارنامہ رہا وہ یہ تھا کہ ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران میرا بھائی بھی ہے، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کی عزت دگنی ہو گئی۔ شاہ جی، OIC کے بارے میں بتائیں، کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا کچھ ہوا؟ ارے بھائی، آپ کو کیا بتائیں کہ آپ کے اس خادم کو کتنی عزت دی ہمارے عربی مہمانوں نے۔ آپ یقین مانیں گے کہ سب کے سب اپنے اپنے ملکوں سے اردو سیکھ کے آئے تھے، صرف اس خادم کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، اور صرف اس انفارمیشن کی وجہ سے کہ شاہ محمود کی اردو بہت اچھی ہے اور با کمال بولتے ہیں، اس لیے کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کے ساتھ اردو میں ہم کلام ہوا جائے۔ اچھا شاہ جی، پھر تو وہ شلوار قمیض بھی پہن کے آئے ہوں گے؟ نہیں، کچھ تو فرق رکھنا پڑتا ہے جی، ورنہ بات الجھاؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے ڈوئی پکڑی ہو تو پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ ڈوئی کون سی ہے اور زلفی کون سا ہے۔ اسی طرح اگر OIC میں سارے ہی شلوار قمیض پہن کے بیٹھے ہوں گے تو پھر پوچھنا پڑے گا کہ مہمان کون سا ہے اور میزبان کون سا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے اپنی اپنی شناخت قائم رکھنے کے لیے اپنے اپنے لباس میں ہی ملاقات ہوئی، اور بہت خوب ہوئی، اور ان کے سامنے ثابت کیا آپ کے اس خادم نے کہ پاکستان اس وقت ترقی کی راہ پہ دگڑ 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 دوڑ رہا ہے۔ شاہ جی، آپ گامزن کہیں، یہ دگڑ دگڑ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا لفظ گامزن ہماری ترقی کا احاطہ نہیں کرتا، اس کے لیے دگڑ 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 کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جی نوری نات آਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ۔ اچھا شاہ جی، آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہیں، جو آپ عرب امبیسڈر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور جوتا ان کی طرف کیا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے امداد دینے آپ گئے ہوئے ہیں اور امداد لینے وہ آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہمارے مخالفین نے پورے کا پورا سکینڈل تیار کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ورنہ ہمیں تو داد ملنی چاہیے تھی کہ قرضہ لیتے ہوئے بھی ہم نے اپنی
انا مشروع نہیں ہونے. ہائے یہ کون سی انا کا تحفظ کیا آپ نے؟ مہمان کی طرف آپ نے جوتا کیا ہوا ہے. مہمان نو پتا تے لگا ہے نا اے پاوے مردے مر جانے نہ دی آکڑ نہیں جاندی. یہ تو تھا فوٹوگرافی کے لیے. ویسے جنید آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جب عربی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر بڑے بے تکلف ہو کے بیٹھتے ہیں. واہ وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھنا چاہتے تھے مگر انہوں نے توپ پہنی ہوئی تھی. اور تمہیں معلوم ہے کہ توپ پہنی ہو تو سوائے سدھیاں لتاں دے اور کچھ نہیں کیتا جا سکتا. اچھا شاہ جی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے دانستہ طور پہ جوتا ان کی طرف کیا تھا، آپ کا نیچے سے تلوا گھسا ہوا تھا، آپ ان کو اپنی غربت دکھا رہے تھے کہ دیکھیں ساڑھے کو کچھ بھی نہیں ہے گا. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. جنید اے تیوے اندرونی گئے. بیرونی تو یہی لگ رہا تھا نا کہ کیا کہنے، کتنی اکڑ سے بیٹھا ہوا ہے شاہ محمود. ਤਾਂ ਜੀ ਐਡੀ ਬੇਤਕਲਫੀ ਐਡੀ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਐਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਫੈਨ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ کون سی بے تکلفی، کون سی یاری؟ شاہ جی ان کے ساتھ 12 ٹین ہی کھیلتے ہیں. ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ. او یار جانے تھا یار وہ اور تو 12 ٹینی دی گل کرنا میں تو انہوں دے نال چانٹا کبڈی بھی کھیلی ہوئی ہے. جنید بات بہت بڑھ چکی ہے. تم ابھی تک 12 ٹینی پہ ہی توقف کیے ہوئے ہو، ان تے گل 16-17 ٹینی تے پہنچ گئے. شاہ جی میں نے آپ کو سوال کیا تھا کہ آپ کے عرب فین ہیں اتنے تو پٹرول تو سستا کروا دیں. تیرے داغ پٹرول نل بھی نہیں لتھلے. آپ وہی استعمال کیجئے، سب رائٹ کر دے گا. کیا پرفیکٹ کیا ہے آپ. اس کا مطلب ہے اگر خدا نخواستہ وزارت خارجہ چلی بھی گئی تو کام بند نہیں ہوگا، چلے گا. جنید ہاتھ چوکاتے رکھنا پہندا ہے. اگوں حالات پتہ نہیں کیوں جے آنے نے روز ہی کہندے نے میاں صاحب آ رہے نے، میاں صاحب آ رہے نے. اللہ باسی پینچر کر دے جدے تے میاں صاحب آ رہے نے. وسیم اکرم بھی کرکٹ چھڑ کے کمرشل ہی کر رہا ہے. اسی بھی پھر سیاست چھڑ کے ماڈلنگ ہی آ جاواں گے کیونکہ چہرہ تے دوڑے برادہ بھی ہیرو ٹائپ ہے. ہیرو ٹائپ کیا، بنے بنائے ہیرو ہیں. جنید ایسے گلوں میں آنا تیرے شو میں. شاہ جی مشکل گلاں کری جا رہے ہو. اب منی بجٹ نے پھر میرا لک توڑ دیتا ہے. تیرا بھی توڑ دیتا ہے. یہ پھر منی نہیں ہوئے گا، لارج ہوئے گا، بلکہ ایکسٹرا لارج ہوئے گا. انہوں بھی چھٹ تو ڈبل ایکس ایل لی لا. بھائی دیکھیے یہ جو منی بجٹ ہے یہ غریب کا دن تھا. ہم نے اللہ کے فضل سے ایسا بجٹ پیش کیا ہے کہ ہم نے عمراء کی جیب میں سے پیسہ نکال کے غرباء کی جیب میں ڈالا ہے. ہمیں تو 2-3 غریبوں نے کہا بھی ہے کہ مہربانی شاہ جی. یہ ہمارے مخالفین ہیں جڑے کہہ رہے ہیں کہ ویکھنا کدھرے پہلے بھی نہ کٹ لینا. شاہ جی کا وہ غریب کی جیب میں ڈالے تو کسی غریب نے یہ تو نہیں کہا کی کری جا رہے ہیں. جنید غریب ہم پہ اعتبار کرتا ہے. غریب یہ جانتا ہے کہ یہ حکومت غریب کو امیر کرنے کے لیے آئی. آپ دیکھیے 10-10 لاکھ کا کارڈ جس شخص کی جیب میں ہوگا بے شک وہ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں ہی، اس کا تو بیمار ہونے کو خود ہی دل کرے گا. جنید اس کو یہ تو احساس ہوگا کہ میرے بٹوے میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہے. واہ واہ. بے شک کارڈ کی صورت میں ہی وہ جس وقت مرضی اس کا چینج لے سکتا ہے، کھلا لے سکتا ہے، سودا لے سکتا ہے، دوائی لے سکتا ہے. میں نے تو یہ بھی پرپوزل دیا تھا کہ اس کارڈ تے آٹا بھی دینا چاہیے، سبزی بھی دینی چاہیے، گوشت بھی دینا چاہیے. مگر 2-3 سیانیاں نے دسیا یہ دے چ گوگے ورگیاں نو بھی ملنا ہے. انہاں دوائی دارو نہیں لینا، پھر وہ وہی لین کرن گے آٹا دال سبزی گیو گوشت. شاہ جی یہی چلتا رہے بندہ بیمار نہیں ہو سکتا. مگر جنہ تو چلانا ہے وہ بیمار ہو جاندہ ہے. یہ تو وہ شخص ہے ریل گاڑی کی ڈائننگ کار میں اگر گھس جائے تو فوری طور پہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا بندہ کہتا ہے لو جی اج ساری ریل گڈی کراچی تک بھوکی جائے گی.
جی یہ جب بھی ٹرین میں گھستا ہے سارے مسافر زنجیر کھینچ دیتے ہیں. مال گاڑی کے سب سے آخر والے چھتری والے ڈبے میں بیٹھتا ہے, صرف یہ سوچ کے کہ اگلے سارے ڈبوں میں خوراک ہوگی. یعنی ساری باتیں چھوڑے, ایک دفعہ یہ پرانی گاڑی کے انجن میں بیٹھا تھا ڈرائیور کے ساتھ, تھوڑی دیر بعد سارا کولا کھا گیا تھا. کہ نمی گڈی چ بھی انہوں نہیں باندھے کدھر پٹرول نہ پی جائے. اور کولا کھانے کے بعد اس کے منہ سے آواز آتی تھی چک بم چک بم چک بم. اور شاہ جی منی بجٹ دے کے غریب آدمی نو مار دیتا جے, اتوں میرے پیچھے پہ گئے. غریب آدمی کو زندہ کیا ہے, اسے زندگی دی ہے ہم نے بجٹ پیش کر کے. تو غریب آدمی ہے تے ہور کی سرخی پاؤڈر لانا ہے نہیں جی, او دے تے ٹیکس لگ گیا ہے. تو امپورٹڈ گڈی لئی ہوئی ہے او دے تے ٹیکس لگ گیا ہے. تیرے کو لوکل سائیکل ہے کہ امپورٹڈ ہے؟ لوکل ہے جی. تے امپورٹڈ تے لگ گیا ہے. تو دوانا کھانا ہے کہ چاکلیٹ؟ دوانا جی. چاکلیٹ تے لگا ہے, اور جنہ تو دوانا کھانا ہے اگلے سال دوانے تے بھی لاؤں گے. یا جی آپ نے بچوں کے امپورٹڈ خشک دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے, وہ بھی یہ کھاتا ہے پیتا ہے, سارے گھر کے بچوں کا دودھ خود پیتا ہے. جنید اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے عمراء کے چونچلے ہیں. یہ جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں یہ صرف امیر لوگوں کے استعمال آنے کی چیزیں ہیں. ہم نے اللہ کے فضل سے دل و جان سے غریب کی خدمت کے لیے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اب اپوزیشن اگر اسے ایک سکینڈل بنانا چاہتی ہے تو وہ ان کی مرضی, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان 5 سال پورے کرے گا. یاد رکھیے, لکھ لیجئے, اس وقت آپ کے پاس کاغذ اور پینسل بھی ہے, لکھ لیجئے کہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا. لکھاؤ جی کی لکھنا جی. 1.5 من چاول, 1.5 کلو گوشت, 1.5 من لکڑاں, 5 کلو گھی, 1/2 کلو مرچاں, 1 پاؤ نمک. شرمندہ نہیں ہو رہا, لکھدا جا رہا ہے اور دل میں سوچتا جا رہے کہ کاٹے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم نئے سال کے لیے کچھ تہیہ کرتے ہیں نا, کوئی ارادہ کرتے ہیں, تو اس سے پہلے یہ پچھلا سال دیکھنا چاہیے ضرور. پچھلے سال میں ہم نے کیا کھویا یہ ضروری ہے جاننا اگلے سال کچھ حاصل کرنے کے لیے. اچھا بھائی جان, نئے سال کے موقع پہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے, یہ سوچا جاتا ہے کہ میں نے اگلا سال کیسے گزارنا ہے. جی بالکل. اور ارادے کیے جاتے ہیں. آج جب سے یہ سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی بڑھی ہے, اس وقت سے تو لوگ اپنے ارادے جو ہے پوری دنیا کو بھی بتاتے ہیں. پہلے تو اپنے تک رکھتے تھے, اب پوری دنیا کو بتاتے ہیں. پہلے صرف زیادہ سے زیادہ میاں بیوی یا بال بچے آپس میں بات کر لیتے تھے. بیوی شوہر سے زیادہ سے زیادہ کہہ دیتی تھی کہ وہ اگلے سال تن میں بندے کا پتر نام بنایا تو میرا نام اٹھا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے. نہیں, اب تو نہیں بھابی کہتی. تمہیں کیا پتا بھابی کا, ابھی بھی کہتی ہے, روز کہتی ہے, سال کے اینڈ پہ نہیں روز کہتی ہے. نہیں تو اتنے سال لنگ گئے تو بانی جا بندہ. کاش بندہ بننا اتنا آسان ہوتا. بندہ کبھی بندہ نہیں بنتا, یاد رکھو میری بات. اچھا اس میں دیکھو سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا, پتہ کیا ہے, جب ہم نئے سال کے لیے کچھ تہیہ کرتے ہیں نا, کوئی ارادہ کرتے ہیں, تو اس سے پہلے یہ پچھلا سال دیکھنا چاہیے ضرور. پچھلے سال میں ہم نے کیا کھویا یہ ضروری ہے جاننا اگلے سال کچھ حاصل کرنے کے لیے. یقین کریں آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے جب تک آپ پچھلے سال کو یعنی گزرے ہوئے ماضی کو نہیں دیکھتے کہ میں نے گزشتہ کل کیا کھویا تھا, اب میں نے کیا پانا ہے. جب آپ کو یہ تعین ہی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا جی ہر دن کے متعلق کہ رات کو جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو دیکھیں میں نے کیا کیا. یہ اصل بات ہی یہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ آپ روزانہ آپ سالوں کا تعین کی کرتے ہیں. دیکھیں سال کیا ہے, وقت کے سمندر میں کوئی اس کے سالوں کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جناب یہ 365 دن ایسے گزریں گے, اگلے 365 دن ایسے گزریں گے. ہمارے لیے تو روزانہ اپنے سیلف انالیسس کا, جب ہم بستر پہ رات کو لیٹتے ہیں اور پھر گہری نیند سو جاتے ہیں,
جو کہتے ہیں کہ مویا ستا ایک برابر، تو اصل میں تو ہم موت کے منہ میں جاتے ہیں، صبح دوبارہ زندہ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتا ہے، اس کی قدرت سے ہم اٹھتے ہیں نا. تو بجائے اس بات کے کہ ہم سال کے اختتام پہ اور اگلے سال کے آغاز پہ یہ دیکھیں کہ ہم نے آئندہ سال کیا کرنا ہے، پچھلے سال کیا کیا ہم نے، آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا انالیسس کیوں نہیں کرتے؟ آپ روزانہ کی بنیاد پہ سیلف کرٹیسزم کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. سب سے بڑی بھائی جان جو بات ہے نا، جو مجھ جیسے طالب علم نے زندگی کی اتنی بہاریں گزارنے کے بعد سیکھی ہے، وہ یہ ہے 65 سال بعد بس 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 اوکے یہ سیکھا میں نے، ایک تو میں نے یہ سیکھا. اور کتنا اچھا ماشاءاللہ، ایمان سے تم تو کہیں دور کسی علاقے میں جا کے شروع ہو سکتے ہو. دیکھو سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا، وہ جب ہم دیکھتے ہیں نا پچھلے سال، اگلے سال سے پہلے ہمیں پچھلے سال دیکھنا ہے، پچھلے سال کو ایک بنیاد بنا کے پورے سال کا آپ جو انالیسس ایکس رے کر سکتے ہیں نا، وہ اس بنیاد پہ کر سکتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال کون سے رشتے کھوئے ہیں. رشتے خدا نخواستہ اس دنیا سے جو رخصت ہو گئے ان کی بات نہیں کر رہا، جی. رشتے ہوتے ہوئے میں نے ان رشتوں کی خوبصورتی کو ضائع کر دیا، ان رشتوں کو خراب کر دیا، میں ان کا اعتماد کھو دیا یا ان پہ اعتماد کرنا میں نے چھوڑ دیا. وہ رشتے تباہ ہو گئے، چاہے وہ میرے فیملی کے رشتے تھے، چاہے وہ خونی رشتے تھے، چاہے وہ دوستی کے رشتے تھے، چاہے وہ معاشرے کے رشتے تھے، چاہے وہ قوم کے رشتے تھے، میں نے وہ رشتے خراب کر دیے یا کمزور کر دیے. یہ اس بنیاد پہ اگر ہم اپنا انالیسس کریں گے تو ہمارا جو اگلا سال ہوگا وہ بہترین سال ہوگا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی بنیاد پہ ہم رشتے خراب کر دیتے ہیں. یہ رشتہ جو ہے نا، تعلق جو ہے، یہ ایک بڑی ایک نازک چیز ہوتی ہے، بڑی نازک چیز ہوتی ہے. جیسے آپ کوئی بیج بوتے ہیں نا زمین میں، اور پھر اس کے کومپل کے پھوٹنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر اس کو دھوپ اور چھاؤں سے بچاتے ہیں، پھر اس کو پانی دیتے ہیں، پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اس کو کھاد ڈالتے ہیں، پھر طرح طرح سے اس پودے کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، پھر کہیں جا کے اس کا پھل کھاتے ہیں. تو یہ سب ضروری ہے رشتوں کو بچانے کے لیے، رشتوں کی حفاظت کے لیے. دیکھا جائے، سوچا جائے کہ میرے اس رشتے میں کہاں پہ دراڑ آ رہی ہے، میرے اس رشتے کی حفاظت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، دھوپ چھاؤں سے اس رشتے کو کیسے بچاؤں، اس کو اپنے پیار کی کھاد کیسے ڈالوں، اس کو پانی کب ڈالنا ہے، مجھے اپنی وفاداری کب ثابت کرنی ہے. سر اس وقت آپ دانشور کم اور مالی زیادہ لگ رہے ہیں. کیا سے رشتے خراب ہوتے ہیں. ایک دانشور کو جب آپ مالی کہہ دیتے ہیں، یار نہ کرو گوری، کیا کر رہے ہیں یار، اتنی خوبصورت باتیں میں کر رہا ہے. سوری بتائیں جی، بتائیں مالی صاحب، جنید صاحب. مجھے مالی بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں رشتوں کا مالی ہوں. ہائے ہائے ہائے، کیا منہ سے نکل گیا. مالی دا کم پانی لا. یہ وہ والا مالی ہے. پر مشکا میں وہ والا مالی ہوں، مالی دا کم پھل پھل کھانا. او بیٹھا مالی، پھل پھل اچھا کھانا. میری بات سنو یار، خدا کے لیے سیریسلی کبھی تو سوچا کرو یہ رشتے ہمارے لیے کتنے بنیادی کردار کے حامل ہوتے ہیں. ان رشتوں کے بغیر ہم بالکل ادھورے ہیں، لنڈورے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ویسے باخدا واقعی سیریسلی ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس سے دور ہو گئے. ہم اپنے بہن بھائیوں میں کس کو اس سال ملے ہیں، کس کو نہیں ملے. یار سال اب تو گزر جاتا ہے، لوگ ملتے ہی نہیں، آپس میں نہیں ملتے. تمہارے اندر تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ خوبی دی ہوئی ہے کہ تم مطلب کلاس ڈسٹنکشن سے بالکل آزاد ہو کے، ماورا ہو کے لوگوں کو ملتے ہو. لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں کے مزاج کا یہ حصہ نہیں ہوتا کہ وہ سب سے ملتے ہیں. تو یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے تم پہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے آپ کو وقت ملے، آپ کو یہ چانس وقت نہ بھی ملے تو بھی لوگوں سے ملنا. باقی چیزوں کے لیے وقت ہم نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے، صرف اپنے تعلق نبھانے کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے. یہ بڑے یعنی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والی بات ہے. دیکھو سیدھی بات ہے کہ جب رشتوں کی بات ہوتی ہے تو رشتوں کا جو بنیادی یونٹ ہے جہاں سے رشتے جنم لیتے ہیں یا سٹارٹ ہوتے ہیں، جہاں سے رشتے، وہ ظاہر آپ کا گھر ہوتا ہے جہاں پہ ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے. ویسے ایک شوہر کی ایک سے زیادہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی بلیسنگ کرے کم ہے. خود اپنی دانشوری کو خراب کر لیتے. اچھا جی یہ خراب کر رہا ہے، یہ 4 چاند لگا رہے ہیں، 4 شادیاں کر رہے ہیں. اچھا نہیں سیریس، اچھا دوبارہ سیریس ہو جاؤ. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بال بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کا ایک گھریلو یونٹ ہے،
وہاں سے اگر آپ وہ رشتوں کی آپ وہاں سے انرجی لے کے جاتے ہیں تو آپ گھر سے باہر بھی آپ نظر آتے ہیں, آپ طاقتور ہیں. اور جب آپ وہاں سے ایک پجمردگی سی لے کے جاتے ہیں, ایک یاسیت لے کے جاتے ہیں, مایوسی لے کے جاتے ہیں, لڑائیاں لے کے جاتے ہیں, شکوے شکایتیں لے کے گھر سے نکلتے ہیں, تو وہی مزاج آپ پہ طاری ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے اپنے گھر کے اس یونٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے پچھلے سال کن کن رشتوں کو کسی بھی وجہ سے اپنے سے دور کیا. ناراض ہونا تو دور کی بات ہے, اپنے سے دور کر دیا ہے. یا میرے بیٹے کے, بیٹی کے, بیوی کے, ماں باپ کے رشتوں میں ہمارے وہ مضبوطی نہیں رہی, وہ گرم جوشی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی, جو ہمارے رشتے کی خوبصورتی ہوتی تھی. اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2, اتنی ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ اظہار نہ کرنا, یہ بالکل, اگر آپ کے دل میں کوئی فیلنگ ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے اور اس کو آپ ایکسپریس نہیں کرتے, دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سر پہ مالش کرنی ہے اس جذبے کی. جب آپ بتاتے ہی نہیں ہیں اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو, آپ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ تم میرے لیے کتنے اہم ہو, تمہارے بغیر میری زندگی کتنی بے رنگ ہے, یہ بتانا چاہیے. اپنے ان رشتوں کو بتاتے رہنا چاہیے کہ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں, تم میری سورس ہو, تم میری اسٹرینتھ ہو. بالکل ٹھیک بات, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, اس کو بھی احساس ہو, آپ کے رشتوں کو بھی یہ احساس ہو کہ اسے احساس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ 4 بیویاں اور 4 چاند لگا رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھو کہ چاند ایک ہی ہوئے نا تو اے چاند کاٹ دیتا ہے. ناظرین, ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے تو بتائیں اگلے سال کے بارے میں, میرے بارے میں کچھ. دیکھیں, عطارد جو مشتری کی طرف جا رہا ہے نا, وہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ اگلے سال آپ کا خامد بھی ہنسنا شروع ہو جائے. ناظرین, نئے سال کے پہلے دن ہمارے مہمان معروف قسمت شناس, ستارہ شناس بی ایم انجم کے علاوہ کون ہو سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید, کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ سب کو نیا سال مبارک. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہاں اپنی داد وصول کرنی ہے کہ پچھلے سال میں نے جتنی بھی پیش گوئیاں کی تھیں وہ اللہ کے فضل سے پوری ہوئی ہیں. انجم صاحب, میں آپ کو بتا دوں, آپ نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی تھی نا, ایک بھی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے فضل سے ساری کی ساری پوری ہوئی ہیں. کیسے؟ میں پچھلے سال جنید صاحب کو کہہ کے گیا تھا آپ کے متعلق کہ یہ شخص اگلے سال بھی منحوس ہی رہے گا. یہ رہے جی. بدرجہ اتم. زلفی کے متعلق میں نے کہا تھا اس سال بھی اس پہ بوٹی نہیں چڑھے گی. چڑھی جی؟ نہیں جی, جو پچھلی تھی وہ بھی کہاں لے گیا. یہ گوگا جی کے متعلق میں نے کہا تھا اس سال بھی ان کی بھوک نہیں ختم ہوگی. 4 گنا زیادہ ہو گئی جی. بالکل بالکل بالکل, آپ نے مجھے بھی کہا تھا کہ سارا سال آپ کے اوپر حسن کی دیوی عاشق رہے گی. جی بالکل کہا تھا, اور رہی. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا؟ چونکہ میں نے حسن کی دیوی کا ہاتھ بھی دیکھا تھا, اس کا سارا سال بہت برا تھا. سو میری اللہ کے فضل سے پیش گوئیاں جو ہیں وہ 100% سچ ثابت ہوتی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور کہنے والا ہوں کہ آپ کسی ایرے غیرے, آج کل یہ فضول سے 4 لفظ لے کے تو چلے ہوئے ہیں, وہ لوگ بھی قسمت کا حال بتانے جن کو الف بے کا بھی نہیں پتا. جی بالکل. جن کو اتنا نہیں پتا کہ عطارد زحل سے چھوٹا ہے یا بڑا, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ عطارد مشتری کا پھوپھو کا بیٹا ہے یا اس کے بڑے تائے کے داماد کا بھائی ہے. تو یہ باریکیاں چھوٹی چھوٹی ہیں جو ستاروں کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ سارے رشتہ دار ہیں آپس میں. جی جی جی, یہ سارا کتخانہ انہیں کٹھے رال کے پایا ہے. انجم بھائی, اب میری کوئی زندگی میں خوشحالی آئے گی؟ جی, عید میں 3 دن بڑی عید ٹرو مرو, کیونکہ جو کھالیں رودے پائے وہ سب آپ کو ہی ملنے. میں خوشحالی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اور کیا, آپ کو سلک کا سوٹ سلوا دیں. انجم بھائی, آپ کا علم یہ کیوں نہیں بتاتا کہ میں یونان جاؤں گا, اسپین جاؤں گا؟ نہیں جائیں گے آپ, مگر فیصل آباد, غلام آباد, مائی دی چگی, منڈی کوارٹر. یونان جانے کی بھی اس کی خواہش صرف اس لیے ہے کہ یونان میں نان آتا ہے. اچھا انجم صاحب, مذاق چھوڑے, مجھے تو بتائیں اگلے سال کے بارے میں, میرے بارے میں کچھ.
دیکھیں عطارد جو مشتری کی طرف جا رہا ہے نا Yes, yes. وہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ اگلے سال آپ کا خامد بھی ہنسنا شروع ہو جائے کیونکہ مجھے یہ زحل اشارہ دے رہا ہے کہ آپ گھر میں جاتی ہیں وہ کہتا ہے میں سویردہ بھوکھا ہوں آپ ہنسنا شروع کر دیتے وہ کہتا ہے میری قمیض نہیں لبن رہی آپ ہنستی جاتی ہیں وہ کہتا ہے میری امی نال تو کیوں لڑی ہیں آپ ہنستی رہتی ہیں اس لیے اس سال وہ ارادہ کرے گا کہ مینوں بھی ہنسنا ہی چاہیے انجم صاحب بی سیریس پلیز. مجھے آپ بتائیں کہ وہ جو دوشیزہ ہاتھ میں پھول لیے برسوں سے ساحل سمندر پر کھڑی ہے وہ پھول مجھے کب دے گی؟ وہ پھول آپ کو دے گی نہیں وہ پھول آپ پہ ڈالے گی پھول مجھ پہ ڈالے گی کیوں جی؟ میں عمرہ کر کے آیا ہوں. اور ویسے بھی وہ دوشیزہ نہیں ہے برسہ برس سے جو کھڑی ہے اسٹیچو ہے جنہوں تسی گلاب سمجھ رہے ہو نا ہاتھ تے کہاں بیٹھا سی. اچھا سر میرے بارے میں تو بتائیں کہ یہ 12 مہینے مجھ پر کیسے گزریں گے؟ جنید صاحب اگر اسی طرح کے گاہک ہیں میرے تو پھر میں اپنی جنتری پھاڑ دوں آپ مجھے بلاتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے حکومتوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ جو ستارے کہہ رہے ہیں جو وہ پوچھنا چاہتے بتائیں پاکستان کے لیے یہ سال کیسا گزرے گا؟ ہیں اس طرح دے ہی کیونکہ نہ اسی سے ہی ہونا نہ انہیں سے ہی ہونا نہیں میرا مطلب ہے کہ مہنگائی ختم ہوگی. بالکل نہیں اچھا یہ تیل اور گیس کے ذخائر کی بات اسی طرح ہی اس سے طرح نہیں تو یہ ڈالر بھی نیچے نہیں آئے گا. بہت اتے پھر تسی یہ سارا کچھ چھڈو لیپ ٹاپ بدل کے دیکھو. یعنی میں لیپ ٹاپ بدلنا تسی اپنی حرکتیں نہیں بدلنی یہ سب چیزیں قوموں کی حرکتوں سے جڑی ہوتی ہیں. ارے واہ یہ جو آپ کو یہ جو نجومی آ کے تو رنگ بازی کرتے ہیں ہاتھ دیکھ کے ستارے یہ وہ بتاتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہوتا ہے میرے بس بھائی. خود ہی راز افشا کر دیا ہے. نہیں جنید صاحب افشاں کو تو میں نے بڑی دیر کا چھوڑ دیا ہوا اب تو میں حقیقت میں آ گیا ہوا. دیکھیں قوم جو ہے وہ اس وقت بدلتی ہے قسمتیں اس وقت بدلتی ہیں جب قومیں اپنی حرکتیں اپنی سوچیں بدلتی. یہ جو آگے رنگ بازی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے چار نجومی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ستارے یہ کہتے ہیں زحل یہ کہتا ہے مشتری یار مجھے بھی ساری زندگی اس فیلڈ میں ہو گئی ہے مجھے تو کبھی مشتری نے کچھ نہیں کہا مجھے تو صبح صبح آپ کی بھابھی کہتی ہے کہ اٹھ تیری خیر ہو ڈبل روٹی لے آ انڈے لے آ جا کے یا بچے اسکول چھاڑے آ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ جس کو ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدل اچھا چلو انجم بھائی کرونا کے بارے میں کچھ بتا دیں. یار کسی ڈاکٹر سے پوچھے کورونا کا میں کیا بتاؤں میرا کلاس فیلو ہے وہ. دیکھیں جہاں کی بات ہے وہی ہونی چاہیے. یہ نجومی جو ساری باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں بتاؤں گا ہاؤ اٹ از پاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ میڈیکل میں بھی بڑا بہترین آپ کو جواب دے رہا ہے معاشیات کے حوالے سے بھی وہی آپ کو میسج دے رہا ہے جی فلکیات کے حوالے سے بھی وہی سب کچھ جانتا ہے اس بیچارے کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس چینل پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اگلے مہینے یہ مجھے چیک دیں گے کہ نہیں. آپ کبھی جا کے دیکھیں وہ بیچارے باہر اکاؤنٹنٹ سے لڑ رہے ہوتے ہیں یار 4 مہینے کا چیک روکا ہوا ہے وہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے یار تینوں تے سارا پتہ ہے تو کیوں کام کریں گے تینوں 4 مہینے پہلے تیرے عطارد نے دسیا نہیں سی کہ نہ ہن تینوں چیک نہیں دینا عطارد تینوں نواز شریف دے واپس آندا دس دیندا ہے تینوں چیک دا نہیں دسدا. مایوس ہو گئے ہو جے نجومی پھر اپنے کبوتر بھی اڑا دیندے شہزادیو مینوں آپ نوں چیک نہیں ملن ڈیا میں تانوں دانا کتھوں پاواں. اچھا انجم صاحب اج دا سب تو بڑا سوال مینوں یہ دسو کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے نے واپس یا میں گلاں ہی بڑیاں نے یہ تو تسی پوچھن ڈے ہو نا نواز شریف صاحب بھی فون کر کے وہی پوچھن ڈے سن میں واپس آواں گا کہ نہیں. اچھا چلو ہے دس دیو ہے حکومت 5 سال پورے کرے گی. او یار میرا نام انجم باجوہ ہے او میں کتوں دساں تانوں او مینوں تے نہیں پتا میں گھر جانے تے پرجائی تہاڈی نے بوہا کھولنا کہ نہیں. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہم اپنے شوبز کے جو سپر سٹار کو ڈسکس کریں گے وہ ہیں مرحوم رفیع خاور ننا صاحب. ارے کیا بات
लो जी, आज है हफ्ता और आज हम अपने शोबिस के जो सुपरस्टार को डिस्कस करेंगे वो हैं मरहूम रफी खावर नन्ना साहब। अरे क्या बात है, बड़ी दुनिया। नन्ना साहब हर दिल में बसते हैं। बेशक। इतने क्यूट, इतने मासूम और इतने बड़े फनकार हुए हैं कि कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको वो पसंद नहीं थे। क्या बात है। 1964 में टेलीविजन बना था और 1965 में उस पे एक ड्रामा नशर हुआ था अलफ नून। कमाल अहमद रिजवी साहब जो बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं इस शोबे के, उनका वो लिखा हुआ ड्रामा था अलफ नून। अलफ से अल्लन, वो करैक्टर का नाम अल्लन जो कमाल साहब खुद करते थे, और नून से नन्ना, नन्ना साहब का नाम नन्ना था उस ड्रामे में। तो वो अलफ नून के नाम से वो ड्रामा हुआ था जिसमें इंतहाई मासूम से अंदाज से नन्ना साहब मुआशरे की गलतियों को, मुआशरे की बुराइयों को पॉइंट आउट करते थे और लोग इतना अप्रिशिएट करते थे, इतना उससे सबक हासिल करते थे कि ये दोनों फनकार उस दौरान बाकायदा बुजुर्गों का और उस्तादों का दर्जा इख्तियार कर चुके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इन्होंने देखो इस एपिसोड में क्या समझाया है, इस किस्त में हमें इन्होंने क्या नसीहत की है, बाकायदा वो डिस्कस होता रहता था अगली किस्त तक। और कैसे कैसे मौज़ूआत तलाश करते थे कमाल रिजवी साहब, कैसे कैसे वो जो इंसान के ज़हन में भी नहीं आते उन मौज़ूआत को छेड़ते थे वो। अच्छा, यही अलफ नून फिर 1982 में दोबारा कंटिन्यू किया गया। अच्छा। और इन्होंने ही दोनों ने पार्ट किया था, इसलिए कुछ लोग समझेंगे कि मैं गलत बता रहा हूँ। 1965 नहीं था, 1965 में भी लगा था, फिर दूसरी दफा दोबारा 1982 में, जिसे आजकल कहते हैं सीजन 2। पहले ड्रामे से ही सुपर हिट हो गए, साथ साथ थिएटर भी करते रहे, बेसिकली थिएटर एक्टर थे। अच्छा। नन्ना साहब जी जी जी। और फिर 1968 में फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। उस वक्त मुनव्वर ज़रीफ साहब मरहूम, रंगीला साहब मरहूम, लहरी साहब मरहूम, बहुत बहुत बड़े कॉमेडियन वहां पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में नन्ना साहब वहां पे एंटर हुए और बाकायदा उनमें एक बेहतरीन नाम बनाया। बाकायदा उनकी टक्कर पे, उनके लेवल पे, उनकी बराबरी में अपना नाम बनाया और काम किया। फिर तो ये अरूज भी देखा नन्ना साहब ने कॉमेडियन के अलावा कि हीरो भी फिल्म में। और मेरा ख्याल है कि इतना भारी भरकम वजूद के साथ नन्ना साहब जो हैं वो उस वक्त पहले हीरो थे जो स्क्रीन पे छा गए। उसके बाद मेरा ख्याल है अदनान समी ने काफी अरसा बाद फिर ये काम किया था फिल्म में। तो नन्ना साहब बाकायदा रोमांटिक हीरो भी आए और मजाया अंदाज तो उनका साथ साथ चलता ही था। जो सबसे बड़ी खूबी बतौर तालिब इल्म मैं समझता हूँ नन्ना साहब की, कि इतने बेहतरीन कॉमेडियन होने के साथ साथ बेहतरीन ड्रामा बोलते थे। सीरियस ड्रामा, सीरियस सिचुएशन इतनी प्यारी खेलते थे कि 1% कोई 0.1% भी ये ख्याल नहीं आता था कि ये कॉमेडियन है। वारे वाह। रुला देते थे लोगों। और सर हर लैंग्वेज पर उन्हें अबूर हासिल था। हाँ, चेहरा बड़ा मासूम था। असल में उनकी बहुत बड़ी ताकत उनके चेहरे की मासूमियत थी। तो उनको बिल्कुल ये ब्लेस्ड थे इस बात से। जैसे तुम्हारे बारे में कहते हैं ना कि तुम इधर करते हो तो यूसुफ रजा गिलानी बन जाते हो, इधर बाल करते हो जहांगीर बदर बन जाते हो। तो नहीं, सीरियसली अल्लाह पाक ने साडा ते हमें डोला रेड़े है। वैसे नन्ना साहब जैसे लोग हैं उनके साथ तो हम जिक्र करते हुए भी अपना डर नहीं, मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, जैसे वो कैरेक्टर थे अलफ नून में, अल्लाह ने उनको वैसे ही उनको चेहरे पर मासूमियत दी हुई थी। वो अल्लाह की देन, अल्लाह की देन थी ना। क्रिएटिविटी कोई भी हो, मैं कहता हूँ अल्लाह की ही होती है, मेहरबानी रब की हो तो वो बंदे को अनायत हो जाती है। फिर नन्ना साहब ने फिल्म में इतना अरूज हासिल किया, इतना अरूज हासिल किया कि उनको ए क्लास के जो फिल्म स्टार हैं उनमें देखा जाता है। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू उनको 1972 में जिद्दी फिल्म से मिला। अरे यूसुफ खान साहब की, जिसमें वो मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ बतौर कॉमेडियन आए। और उसके बाद फिर रंगीला साहब के साथ दो रंगीले में उस्ताद का रोल किया। दोनों बड़े कॉमेडियंस के साथ खड़े होकर जब उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी तो वो बतौर कॉमेडियन पास हो गए। लोगों ने कहा कि भाई ये भी एक बड़ा कॉमेडियन है जो इनके साथ खड़ा होकर बाकायदा इनकी टक्कर पे काम करता है। इसी दौर में फिर नन्ना साहब ने अपने सामने मुनव्वर ज़रीफ साहब को और रंगीला साहब को हीरो बनते हुए देखा। अरे वाह। फिर 1974 में नौकर वोटीदा जो मुनव्वर ज़रीफ साहब की बतौर हीरो पहली फिल्म थी,
اس میں انہوں نے بطور فلم سٹار ننا ہی ایک مہمان رول کیا. جی جی عزیزی بھائی جان، اسی فلم میں ننا صاحب نے کہا تھا منور جی صاحب کو ان کو اندر جانے دے. ہاں، وہ ایکٹنگ کا شوقین منور صاحب بنے ہوئے تھے اور وہ اسٹوڈیو میں آتے ہیں اور وہ گیٹ سے اندر نہیں جانے دے رہا. پھر ننا صاحب اترتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جان دے انہوں اندر، تو وہ اندر جاتے ہیں. بڑا پیارا سین تھا، بڑا اچھا سین کیا تھا. اور وہ سارا سین سنا ہے کہ انہوں نے خود ہی بنایا تھا. جی ہاں، وہ گیٹ کے آگے منور جی صاحب کہتے ہیں ننا صاحب کو کہ اللہ نے تانوں بڑی عزت دیتی ہے. تو کہتے تو کھونا ہے. تو پھر کہتے نے کیڑا کام کرنا ہے؟ کہتا کوئی مزاحیہ مزویا کر لوں گا. کہتے ساڈے گٹیاں 'چ بہنا ہے. بڑا پیارا سین تھا، بڑا پاپولر ہوا تھا. اچھا 1975 میں پھر ماجا ساجا فلم بنی جس میں ننا اور علی جاز صاحب کی جوڑی بن گئی. پھر اسی جوڑی کو مقبولیت کا عروج ملا 1979 میں دبئی چلو فلم. ارے کیا بات، سید نور صاحب کی فلم سپر سونک ہٹ. اچھا یہ ایسا ایکشن فلموں کا دور تھا کیونکہ اسی سال مولا جٹ بھی ہٹ ہوئی تھی. جی بالکل. اس کے باوجود فلم بھی انہوں نے ننا اور علی جاز صاحب کو بہت پسند کی، بہت پسند کیا. اچھا ننا اور علی جاز کا ایک منفرد ریکارڈ یہ ہے کہ آج تک کسی کامیڈی پیئر نے لگاتار 50 فلموں میں کام نہیں کیا. ان کی دونوں کی اکٹھے 50 فلمیں ریلیز ہوئی ننا علی جاز. ان میں جو سپر ہٹ فلمیں ہیں دوستانہ، سورات جوائی، نوکرت مالک، قدرت، صاحب جی، سپر ہٹ. سالہ صاحب میں تو ننا صاحب نے ٹائٹل رول کیا تھا اور اس فلم نے گولڈن جوبلی منائی تھی. اور ایسی خطرناک ٹریجک ڈائلاگز اور ایسی ٹریجڈی بولی ہوئی ہے کہ کیا بات، کیا بات. ایک اور خوش قسمتی کہیے گا ننا صاحب کی کہ انتہائی سریلا میوزک جو ہے نا جی پاکستان فلم انڈسٹری کا، خوبصورت سریلے گانے جو ہیں وہ یہ ننا اور علی جاز، یہ ننا صاحب اور علی جاز صاحب پہ انتہائی سریلی موسیقی فلم آئی ہوئی. بالکل بہترین جو ہسٹری میں گانے ہیں نا جی وہ ان دونوں پہ فلم آئے ہوئے. کیا بات ہے، بے شمار. ویسے تو ان سے پہلے بھی بہت اچھا گانا بنا ہے مگر زیادہ گانے جو ہے نا جی سریلے اگر چنے جائیں تو وہ ان پہ ہیں فلم آئے. پھر 1986 میں ننا صاحب وفات پا گئے. مگر آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں یہ اتنے پیارے فنکار. وفات بھی ان کی ایک بہت بڑی عجیب سی ڈرامائی سی ٹریجڈی تھی. کوئی کہتا تھا خودکشی کر لی ہے، کوئی کچھ مگر ایک بہت بڑا فنکار ہوا ہے، ایک بہت کمال کامیڈین، ایک کمال آرٹسٹ آدمی. جی ٹیلی ویژن پہ بھی، فلم میں بھی اور تھیٹر میں بھی. ان کی اس دنیا سے رخصتی کے انداز نے ان کے فینس کو مزید غمزدہ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے بچوں کو اللہ پاک بڑیاں خوشیاں دے. ایک دفعہ ایک شوٹنگ کے دوران مجھے ایک چھوٹا سا بچہ نا ینگ مین وہ سامنے مجھے ایک دم آ کے کہتا ہے کہ جی میں ننا صاحب کا نواسا ہوں. اچھا وہ بچہ ادھر ایز فوٹوگرافر کام کر رہا تھا، سیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا ساتھ، تو شوقیہ ایسے آیا ہوا تھا. جب اس نے کہا میں ننا صاحب کا نواسا ہوں تو میں ایسے ایک دم جھٹکا لگا مجھے، بنا بنایا ننا صاحب تھے. میں نے پھر اسے بڑا اس کا چہرہ چوما، میں نے اس کو بڑا پیار کیا. میں نے کہا یار ہم تو ان سے سیکھنے والے ہیں اور ان کے بہت بڑے فین ہیں ہم تو. اللہ پاک ان سب کو بڑی خوشیاں دے ان کے بچوں کو. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب تضاد ہے. وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے محبت. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.